بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقت اور حالات کی سختی مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ انسان جب اپنے گناہوں کا احساس کرتا ہے، اللہ کے حضور میں شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کی اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتیں اور برکتیں مقدر فرماتا ہے، اس کی روزی کو کشادہ کرتا ہے، اس کی دشواریوں کو آسان کرتا ہے، ناسازگار حالات کو سازگار بنا دیتا ہے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی آفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے، نعمت برکت مال اسباب اولاد عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ساری دنیا مل کر دنیا کے کسی انسان کو کوئی ایک چیز بھی نہیں دے سکتی ہے، اور اللہ جس کو دینا چاہے ساری دنیا مل کر اللہ کی عطا کو اس سے روک نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جس کو تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو عطا کرے، جس کو تو نوازے، جس کو تو مالا مال کرے، اللہ اس سے کوئی نعمت کو روک نہیں سکتا، اور جس سے تو روک دے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ بات بالکل واضح ہے کہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ قرآن پاک میں ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ دنیا کے انسان اگر تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی پریشانی تجھ پر آئے، تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آپ پڑھیں گے، قرآن مجید نے ان کے واقعے کے سلسلے میں یہ آیات اتاری ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا تعارف کراتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یطعمنی ربی ویسقین، میرا پروردگار مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے، میرا اللہ ہی ہے کہ جب میں بیمار ہوں تو وہ مجھ کو شفا عطا کرتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھ کو مارتا ہے اور وہی مجھ کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور اسی اللہ سے مجھ کو یہ امید ہے کہ آخرت میں وہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کا تعارف کرانے بتاتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، خدا کی قدرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کیا ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تھے، وہ تو خود خدائی کا دعوے دار تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، کہ جو زندہ کرتا ہے اور جو مارتا ہے۔ وہ ایسا عقل کا
اندھا انسان تھا بادشاہ کہ اس نے ایک ایسے قیدی کو جس کے لیے پھانسی کی سزا ہو چکی تھی بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، اور ایک راہ چلتا ہوا شخص جو بیچارہ خوشی خوشی جا رہا تھا اس کو پکڑ کے بلایا اور قتل کر دیا، اور کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، دیکھو ایک کو میں نے موت دے دی اور ایک کو میں نے زندگی دے دی۔ اس کو اس نے زندہ کرنا اور مارنا سمجھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ اس سے بحث کرتے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے، ہزاروں سال سے یہ نظام بلکہ اس سے بھی زیادہ سے قائم ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اللہ نے ہر دن کے لیے ایک وقت رکھا ہے، سورج کی رفتار اپنے لحاظ سے جاری ہے، والشمس تجری لمستقر لہا۔ کائنات میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ سورج اپنے مقررہ نظام سے ہٹ گیا ہو۔ کل فی فلک یسبحون، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہیں، سیارے ہوں کہ ستارے ہوں، چاند ہو یا سورج ہو، سب اپنے اپنے مقررہ نظام کے مطابق چل رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں بہترین سے بہترین مشین بنے، کچھ دن استعمال کے بعد اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے یا خرابی ہو جاتی ہے یا سامان اوزار گھس جاتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا نظام کیسا ہے کہ لاکھوں برس سے قائم ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آسمان میں کوئی خلل واقع ہو گیا، زمین میں کوئی خرابی واقع ہو گئی، چاند سورج کے نظام میں کوئی اونچ نیچ پیدا ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، آسمان کو نگاہ اٹھا کر دیکھو، تم کو کہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ کہیں تم کو کوئی شغاف یا دراڑ نظر آتی ہے؟ کہیں تم کو نظام میں کوئی خلل، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھو کہ خدا کی بنائی ہوئی چیز میں کہیں کوئی خامی ہے، کہیں کوئی کمزوری ہے۔ دنیا کے انسان جن چیزوں کو بناتے ہیں ان میں ہزاروں خامیاں موجود ہیں، لیکن خدا نے جو نظام بنایا ہے اس میں کہیں کوئی کمزوری موجود نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے لیے جھک جاتا ہے۔ کتنی بڑی مخلوق ہے لیکن سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے۔ جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی اس وقت بھی سورج اللہ پاک سے اجازت مانگے گا کہ اللہ مجھ کو طلوع ہونے کی اجازت دے۔ پاک پروردگار کہے گا کہ تجھ کو طلوع ہونے کی اجازت ہے، لیکن آج مشرق سے تو نکلے گا اور بیچ آسمان تک پہنچے گا، اس کے بعد پھر تجھ کو ڈوب جانا ہے، پھر مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ مغرب سے جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر سے سورج نکلے گا، اور یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول فرمائے گا حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی، فنا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، نظام کے خاتمے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نافذ ہوگا۔ تو آپ غور کیجئے، چاند سورج کا یہ نظام، سیاروں اور ستاروں کا یہ نظام، زمین اور آسمان کا یہ نظام، خدا کی بنائی ہوئی یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کس طرح چل رہی ہے۔ بادشاہ وقت کے دربار میں، نمرود کے دربار میں
ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھ کو خدائی کا دعویٰ ہے تو تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا دے، مغرب سے سورج نکال دے۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ میں پروردگار ہوں تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کفر کرنے والا مبہوت ہو گیا، اس کی عقل حیران ہو گئی کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کو احساس ہوا کہ وہ عاجز ہے، اس کو احساس ہوا کہ وہ بھی دنیا کے انسانوں کی طرح ایک انسان ہے۔ طاقت والا تو اللہ ہے، قوت والا تو اللہ ہے، نظام کو چلانے والا اللہ ہے، اختیارات رکھنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ عزت و ذلت کے پیمانے خدا کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، وہی ہے جو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیسی طاقت و قدرت بیان کی ہے، اللہ نے اپنی کیسی قوت بیان کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کراتے ہوئے، کائنات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، اس کی طاقت و قدرت بیان کرتے ہوئے کہا یطعمنی ربی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ ہے جو کھلاتا اور پلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر سے شفا نہیں ملتی، حکیم اور طبیب سے شفا نہیں ملتی، کسی تعویذ دینے والے سے شفا نہیں ملتی، شفا دینے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، جب وہ اشارہ کرے گا تب شفا ملے گی۔ مال دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے، جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ روزی کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان عقل سے نہیں کماتا، صلاحیت سے نہیں کماتا، محنت سے بھی نہیں کماتا، انسان علم سے نہیں کماتا، انسان منصب سے نہیں کماتا۔ اللہ جس کو جو دینا چاہتا ہے اس کو وہی ملتا ہے، خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ طے کرے گا کس کو کیا ملنے والا ہے، اللہ طے کرے گا کس سے کون سی نعمت واپس لی جانے والی ہے۔ یہ فیصلے زمین پہ نہیں آسمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزی کے فیصلے زمین کے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھتا، اللہ نے روزی کے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ خدا کی قدرت ہے، وہ جس کو جو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ اب اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو کام وہیں سے بنے گا، معاملات وہیں سے درست ہوں گے، دشواریاں وہیں سے دور ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دنیا میں اپنی کوشش کے ذریعے حالات کو صحیح کر لیں، ہم ظلم کا مقابلہ اپنی تدبیروں کے ذریعے کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی طاقتیں آپ پر یلغار کریں اور آپ صرف دنیاوی اسباب کے ذریعے ان پر غلبہ حاصل کر لیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کبھی کوئی جیتا ہے نہ جیت سکتا ہے، اللہ کی نصرت کے بغیر نہ کبھی کسی کو کامیابی ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ جو ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت ایسی ہے کہ کائنات میں کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے حکم سے، زمین پر کوئی دانہ نہیں گرتا مگر اس کے حکم سے، تمام چیزیں اس کے اختیار و اقتدار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ کیوں بار بار قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ قدرت والی ذات اللہ کی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی حکومت ہو، دنیا کی بڑی سے بڑی فوج ہو، وہ اللہ کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کی طاقتیں کیا ہیں؟ خدا کے آگے کھیل تماشے ہیں۔ یہ دنیا کی قوتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ یہ دنیا کی طاقتیں کیا ہیں؟ بس اللہ کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت کسی قدر کچھ دنیا میں غلبہ رکھنے والی قوتیں ہیں، اور غلبہ و اقتدار ان کو ملا ہے تو اللہ کی مرضی سے ملا ہے۔ اب آپ سمجھئے کہ اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں، جو کفر کی یلغار مسلمانوں پر ہے، یا اس ملک میں
جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے خاتمے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، جو مسلمانوں کو ستائے جانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ جو مسلمانوں کے لیے عرص حیات تنگ کیا جا رہا ہے، یقین مانیے ان حالات کو ہم اپنی تدبیروں کے ذریعے دور نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ سے مدد نہ مانگیں، اللہ کے آگے توبہ استغفار نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں جو مصیبت آتی ہے وہ کسی گناہ کے نتیجے میں آتی ہے، اور وہ مصیبت ٹلتی نہیں ہے مگر توبہ کے ذریعے۔ مصیبت آتی ہے گناہ کی وجہ سے، جاتی ہے توبہ کے راستے سے۔ جب انسان توبہ استغفار کرے گا تو اللہ اس کو رحمت اور نعمت عطا کرے گا۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، قرآن کہہ رہا ہے اے لوگوں اللہ کے آگے توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم توبہ کرو گے، جب تم استغفار کرو گے، جب تم اللہ سے گناہ کی معافی مانگو گے، جب تم معصیت چھوڑ کر طاعت کی طرف آؤ گے، جب تم ظلم چھوڑ کر انصاف کی طرف آؤ گے، جب تم فرائض ضائع کرنے کے بجائے فرائض کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ گے، جب تم بدنگاہی کے بجائے نگاہ کی حفاظت کے عادی ہوگے، جب تم اہل و عیال کے حقوق ادا کرو گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ برتو گے، جب تم اللہ کا بھی حق ادا کرو گے اور بندوں کا بھی حق ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، وہ اللہ جو بہت بخشنے والا ہے تم کو بخش دے گا، پھر نعمتیں تم کو دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسے گی، موسلا دھار بارش، یعنی قحط ہوگا تو اللہ اس کو دور کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کی طاقت ہے کہ وہ بارش برسائے اور اناج اگائے۔ جو نیکی کرے گا اللہ کبھی اس کو پریشانی میں نہیں رہنے دے گا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے آسمان پر دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا تھا، کالے بادل کا ٹکڑا۔ اس بادل میں سے آواز آئی کہ اے بادل فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں آدمی کا باغ ہے، اس پر جا کر برس جانا۔ یہ آواز سننے کے بعد وہ بادل چل پڑا۔ اس کو بھی بڑی حیرت ہوئی جس نے سنا تھا، یہ بھی اس کو دیکھتا ہوا چل پڑا۔ جیسے جیسے بادل جاتا تھا یہ بھی چلتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کر ایک باغ پر وہ بادل برسا۔ آس پاس بارش نہیں ہوئی، صرف اسی باغ پر بارش ہوئی۔ نام لے کر کہا گیا تھا فلاں شخص کے باغ پر جا کر برسنا، وہیں جا کر وہ بادل برسا۔ آس پاس بارش نہیں ہوئی، اسی باغ میں اسی کھیتی میں بارش ہوئی۔ جب بارش برس چکی تو یہ آدمی باغ میں گیا، مالک سے ملاقات کی، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ تو اس نے اس شخص سے جو مالک تھا باغ کا، اس سے کہا عجیب واقعہ ہوا، میں فلاں علاقے میں چل رہا تھا، بادل سے میں نے ایسی ایسی آواز سنی، اور پھر بادل آ کر تمہارے ہی باغ پر برسا۔ تم کون سی نیکی کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی برکت سے اللہ نے تمہارے لیے یہ خصوصی انتظام کیا؟ کہیں اور بارش نہیں ہوئی، صرف تمہارے باغ پر ہوئی، اور بادل میں سے میں نے آواز سنی کہ اے بادل فلاں جگہ فلاں کے باغ پر جا کر برس جانا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص جو باغ کا مالک تھا کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ برسوں برس سے میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، یہ طے کر رکھا ہے کہ میرے باغ میں جو پھل آتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ میں اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، غریبوں مسکینوں کو عطا کرتا ہوں، اللہ کے دبے کچلے بندے بندیاں ان کی مدد کرتا ہوں۔ تیسرا حصہ اپنے باغ کی پیداوار کا میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو باقی بچتا ہے اس کو پھر سے میں باغ کی ضرورتوں پر خرچ کرتا ہوں، جو باغ میں خرچ ہوتے ہیں وہ اس سے پورے کرتا ہوں، اور اسی پر میرا برسوں برس سے عمل ہے۔ آپ غور کیجئے،
ایک شخص نے اپنے اللہ سے ایک سودا کیا کہ میرے باغ کی جو پیداوار نکلے گی اس کا تیسرا حصہ میں تیرے نام پر تیرے بندوں بندیوں میں تقسیم کر دوں گا. تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ دنیا میں کہیں بارش برسے یا نہ برسے، جس بندے نے مجھ سے معاملہ کیا ہے اس کے باغ پر ضرور بارش ہو. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم توبہ استغفار کے راستے پر چلو گے تو اللہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، قحط نہیں پڑے گا، خشک سالی نہیں آئے گی، غلے اناج کی کمی نہیں ہوگی، لوگ خوشحالی سے زندگی گزاریں گے. یمددکم باموال و بنین، مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، یعنی تمہاری کھیتیاں بھی سرسبز و شاداب ہوں گی اور تمہارے گھر میں بھی اللہ نعمتیں عطا کرے گا، اولاد کی شکل میں تم کو تحفہ عطا کرے گا اور اولاد کی پرورش کے لیے مال عطا کرے گا. یمددکم باموال و بنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم کو جنتیں عطا کرے گا، باغات دے گا، نہریں عطا کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جو کوئی توبہ استغفار کے راستے پر چلے گا، اللہ کے آگے شرمندہ ہوگا، اللہ اس کو نعمت عطا کرے گا. حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، تشریف رکھتے تھے. ایک آدمی آیا، کہنے لگا ہماری بستی میں قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ کوئی نسخہ بتا دیجیے، کوئی تدبیر بتا دیجیے. حضرت نے فرمایا استغفار کرو، اپنے علاقے کے لوگوں سے بھی کہو توبہ کریں. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت میرے ہاں اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے اولاد ہو. حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو، اللہ سے معافی مانگو. وہ بھی چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت فقیر ہوں، نادار ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں. کہا استغفار کی کثرت کرو. وہ بھی چلا گیا. ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس تو ہر مرض کی ایک ہی دوا ہے، ایک ہی وظیفہ سب کو یہ بتاتے ہیں استغفار کی کثرت. وہ آیا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو استغفار کی کثرت، یہ آیا کہ اولاد نہیں ہے تو استغفار کی کثرت، یہ آیا کہ مال نہیں ہے تو استغفار کی کثرت. تو اس نے کہا کہ حضرت آپ سب کو ایک ہی وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی اور کہا میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھو، اس نے ان سب پریشانیوں کا علاج استغفار بتایا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے تو تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسے گی، تم کو مال اور اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. استغفار کی کثرت بہت بڑی چیز ہے، اللہ سے معافی مانگنا بہت بڑی دولت ہے. حدیث پاک میں ہے، تم یوں سمجھو کہ کوئی شخص سفر کر رہا تھا صحرا بیابان میں، اونٹ پر سفر ہوتا تھا اور اس کا پانی اور کھانا اونٹ پر لدا ہوا ہے. صحرا میں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہوتی، کوئی آدمی دو گھونٹ پانی پلانے والا نہیں ہوتا، پانی کا ایک قطرہ نہیں نصیب ہوتا. اگر پانی کھو گیا تو اب انسان کو پیاسا مر جانا ہے. اگر کھانا ختم ہو گیا کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی، ہزاروں میل تک دور دور کوئی ایک درخت تک نہیں ملتا ہے، کوئی ایک پھل تک نہیں ملتا ہے. یہ شخص سفر کر رہا ہے اور صحرا اور بیابان میں بھٹک گیا اور اس کی سواری بھی کھو گئی جس پر کھانا اور پانی لدا ہوا تھا، وہ بھی کھانے اور پانی کے ساتھ سواری کھو گئی. اب آپ غور کیجئے کہ ایک شخص کے لیے اس سے زیادہ مشکل مرحلہ اور کیا ہوگا. اب موت آنکھوں کے سامنے ہے، وہ لیٹا کہیں مایوس ہو کر اور اسی حالت میں اس کو نیند آ گئی. جب اس کی آنکھ کھلی، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری کھانے اور پانی کے ساتھ اس کی نگاہ کے سامنے موجود ہے. اب آپ غور کیجئے کہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی جو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر رہا تھا، اب اپنے پانی کھانے اور سواری کو پا کر کتنا خوش ہوگا. حدیث میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسافر سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. انسان جب اللہ کے حضور میں ندامت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے اس عمل سے مسرور ہوتا ہے
اور اس کو نعمت عطا کرتا ہے، اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، قرآن میں ہے اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو زمین کو، آسمان کو بہت غصہ آتا ہے۔ زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ مجھ کو اجازت دے کہ میں اس کو اپنے اندر دھسا دوں۔ آسمان کہتا ہے اللہ اجازت دے کہ میں اس کے اوپر گر پڑوں، اس کو ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ وہ آسمان، وہ زمین، اگر یہ تمہارا بندہ ہے تو تم جو چاہو اس کے ساتھ سلوک کرو، اور اگر میرا بندہ ہے تو مجھ پر چھوڑ دو، یا تو میں اس کو معاف کر دوں گا یا میں اس کو سزا دوں گا۔ اللہ اپنی مخلوقات سے، زمین آسمان سے کہہ رہا ہے کہ تم اس معاملے میں نہ پڑو، میرا بندہ ہے، میں چاہوں گا معاف کروں گا، میں چاہوں گا سزا دوں گا۔ اللہ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے پیغمبر آپ اعلان کر دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں اس سے زیادہ امید دلانے والی کوئی دوسری آیت موجود نہیں ہے۔ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت اگر قرآن میں کوئی ہے تو وہ یہی ہے، جس میں اللہ کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، تم کتنے ہی بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، میری رحمت سے امید لگائے رکھنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت حسن بصری اپنی مناجات میں کہتے تھے اللہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا حکم توڑتا ہے 1 بار 2 بار 10 بار تو آخر میں وہ باپ غصہ ہو کر کہہ دیتا ہے کہ جا آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، تو میرے گھر میں نہیں آنا، آج سے تو میری اولاد نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہم نے ہزاروں مرتبہ تیرا حکم توڑا ہے اور تو دیکھتا رہا، لیکن آج تک کبھی تو نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم میرے بندے نہیں ہو، ہمیشہ تو ہمیں اپنا بندہ کہہ کر پکارتا ہے۔ یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ رہا ہے اے میرے بندو، گنہگاروں کو بھی اپنا کہہ کر پکارنا، یہ اللہ کی وسعت رحمت ہے۔ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا، اس سے زیادہ معاف کرنے والا، اس سے زیادہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ اتنے بڑھ گئے کہ زمین تیرے گناہ سے بھر گئی، زمین و آسمان کے بیچ کا خلا تیرے گناہ سے بھر گیا، پھر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ گئے، پھر تو آئے میرے سامنے اور کہے کہ اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، اللہ تو مجھ کو بخش دے، اللہ تو میری خطا کو معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھ کو معاف کر دوں گا اور مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ پاک پروردگار تو نے کیوں معاف کر دیا، تو نے کیوں بخش دیا، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میں معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنی رحمت کی طرف بلانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں بندیوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، کہا میں جنگل کی طرف گیا تھا، چڑیا کے بچے نظر آئے، میں نے ان کو اپنے رومال میں رکھ لیا، اتنے میں چڑیا واپس آ گئی، اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگی اور اس نے یہ محسوس کیا کہ شاید میں نے بچوں کو پکڑا ہے، میں نے رومال تھوڑا سا کھول دیا، بچے نظر آئے، ایسی محبت تھی اس ماں میں کہ وہ بچوں پر گر پڑی، میں نے اس کو بھی اپنے رومال میں رکھ لیا، یہ لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایک چڑیا اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو وہ پریشانی میں، ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اس چڑیا کے اپنے بچوں سے محبت پر حیرت کر رہے ہو، سنو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ انتظار میں ہے کہ ہم لوٹیں، اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے، یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے، رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے
تاکہ جن کا گنہگار توبہ کرے۔ اللہ اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے کہ لوٹ آؤ، گناہ کو چھوڑ دو، نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ، نافرمانی اور غلط کاری کے راستے پر چل کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت برباد نہ کرو، اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالو، گناہ کر کے اپنے جسم کو تباہ نہ کرو، گناہ کر کے اپنی عاقبت اور آخرت کو برباد نہ کرو، گناہ کر کے اپنی روزی میں نقصان نہ پیدا کرو، گناہ کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس سے زیادہ محرومی کی کیا بات ہوگی کہ ایسے محبت کرنے والے اللہ کی نافرمانی کی جائے، ایسی قدر کرنے والے اللہ کا حکم توڑا جائے۔ ایک بزرگ کہتے تھے یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھو کہ اس گناہ سے کتنے بڑے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، کتنے بڑے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ دیکھو کہ کیسے طاقتور اللہ اور کیسے عظمت والے پروردگار کا حکم اس گناہ کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حالات اور زمانہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی طرف لوٹ آئیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، نعمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں، آخرت میں جنت چاہتے ہیں، تو توبہ اور استغفار کا راستہ ہے۔ گناہ کو چھوڑ کر زندگی گزاریں، طاعت اور عبادت والی زندگی گزاریں، پانچوں وقت خدا کے حضور میں سجدہ کریں، اللہ کے بندوں اور بندیوں کا حق ادا کریں کہ اسی میں ہماری کامیابی اور سرخروئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس کو سینے سے لگائیں، حضور کی سنت پر عمل کریں، تب ہمارے قدموں میں کامیابی اور سرخروئی آئے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔